جی اس وقت ہمارے ساتھ آپ صاحب ہیں، تو آئے ان سے ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جناب کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہاں پہ رہتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی آپ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حافظ عبد الرحمان المدنی ہے۔ جی آپ صاحب آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں پرنٹنگ پریس کا کام کرتا ہوں لاہور میں۔ جی تو جناب اور آپ کون سے فرقے سے؟ میں اہل حدیث فرقے سے ہوں، لیکن میں آپ کو بہت زیادہ لائک کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ آپ غریبوں کی آواز ہیں، آپ پورے جہلم کا سرتاج ہیں۔ ہم آپ کو لاہور میں بیٹھ کے آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ آپ غریب کی آواز بلند کر رہے ہیں، آپ ہر قسم کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں، جن سے علاقائی کے جتنے بھی محرومیاں ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ احکام بالا تک وہ بات پہنچے اور اس کا ازالہ کیا جائے۔ نہیں آپ نے یہ کہا نا کہ میں اہل حدیث ہوں، کہ آپ اہل حدیث ہیں یا نہیں ہیں یہ بتائیں۔ میں الحمدللہ اہل حدیث ہوں، مسلمان ہوں۔ مسلمان ہاں جی، اہل حدیث فرقے سے۔ جی جی میں آپ کو بتاؤں جی، اللہ قرآن پاک میں سورۃ حج 78 آیت میں فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس کتاب میں اور اس قرآن میں اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم ہے، تو آپ اہل حدیث کیوں ہیں؟ اہل حدیث اس لیے کہ قرآن دیکھیں، قرآن بھی حدیث ہے اور حدیث بھی حدیث ہے۔ جیسے اہل کا لفظ یا اہل الکتاب، اہل بھی قرآن میں سے ہے، فبأی مثلا کہ کتاب بھی اہل حدیث ایک قرآن کا لفظ ہے۔ اور دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ ورسولہ۔ اور اہل حدیث کا منشور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے اہل حدیث جو سا اصل سے ہٹ جاتا ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ جاتا ہے، وہ فرقہ ہے۔ فرقہ اس کو کہتے ہیں جو سا اپنے اصل سے پھاڑ دیا جائے۔ اہل حدیث تو صحابہ کرام کا منہج ہے، صحابہ کرام بھی اہل حدیث تھی، وہ بھی قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے، ہم بھی قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، نام کوئی بھی رکھ دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی ماشاءاللہ جی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جناب۔ آپ صاحب آپ کوئی میسیج دینا چاہیں عوام کو؟ میں سارے اپنے بھائیوں کو، سننے والے کو یہی میسیج دیتا ہوں، آپ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ قرآن مجید کا مطالعہ خود کریں۔ یہ مولوی آپ کو دین نہیں بتائیں گے، ترجمے والا، آسان ترجمے والا قرآن مجید آ گیا ہے، آپ قرآن مجید کو پکڑیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، سیاہ ستہ کو خود اسٹڈی کریں، آسان الفاظ میں اردو ترجمے کے ساتھ آ گیا۔ دارالسلام میں آپ جائیں، آپ کو مختصر بخاری ملے گی، آپ قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھیں، آپ خود بخود اہل حدیث ہو جائیں گے۔ اہل حدیث بھائی کوئی علاقائی فرقہ نہیں ہے، یہ خالص دعوت ہے صحابہ کرام کی، محدثین کی دعوت، محدثین اہل حدیث تھے۔ آج جو سا ہمارے پاس یہ برے صغیر میں اسلام آیا ہے، یہ محدثین کی محنت ہے۔ جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا ہے، وہ حدیث کی خدمت کرتے، وہ کہہ رہے تھے ان کی کتاب بنیاد طالبین میں کیا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ان سے دوسرے ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں وہ اہل بدعت ہیں۔ اہل بدعت اہل سنت اور اہل حدیث سے نفرت کرتے ہیں، اور اصل میں جو سا فرقہ ہے وہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہے۔ جی بہت شکریہ جی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جی۔ بس میں لیکن جی آپ کا موقف ہے، میں آپ کو بھی کہوں گا جی آپ بھی اپنی رائے نیچے دیں ہمیں زور کہ جناب آپ کون سے فرقے سے کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، 78 آیت ہے ہاں جی، کہ میں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس قرآن میں اور اس قرآن سے پہلے۔ دیکھیں اگر ہمیں کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہیں، اگر ہمیں کوئی اپنے ملک میں پوچھتا ہے تو ہم کہیں گے ہم اہل حدیث ہیں، تو لوگ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر ہمیں کوئی بیرون ملک عرب میں یا یورپ میں کوئی پوچھتا ہے تو ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ ہم مسلم ہیں۔ تو سنت بین الاقوامی ہوتی ہے، بدعت علاقی ہوتی ہے، ہر علاقے کی اپنی بدعت ہے۔ تو ہمارا نام مسلم ہے، تو میں تو اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ ہمارا نام مسلم ہے، ہمیں مسلم ہونا چاہیے، اور مسلم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی تابع داری، قرآن و سنت پر چلنے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ایک بات دیکھیں، ہمارے علاقے میں برے صغیر میں یہ سب علاقائی فرقے ہیں۔ دیکھیں جیسے انڈیا کا شہر ہے بریلی، وہ ایک فرقہ، ایک مولوی وہاں سے اٹھا، وہ بریلی شہر سے اٹھتا ہے، وہ اپنا فرقہ لانچ کرتا ہے اور بریلوی وہاں سے بن جاتے ہیں۔ دیوبند بھی ایک علاقے کا فرقہ ہے، دیوبند انڈیا کا شہر ہے، اور ایک مولوی جب دیوبند سے اٹھا ہے اس نے اپنا فرقہ شروع کر دیا ہے۔ لیکن اہل حدیث جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں،
اور اہل بدعت کی نشانی ہے وہ اہل حدیث یعنی اہل سنت سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ دیکھیں اہل حدیث کا منہج صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ہے، جو الحرمین شریفین مدینہ شریف کے اماموں کا منہج ہے، جو کہ محدثین کا منہج ہے، آج کے اہل حدیث کا بھی وہی طریقہ ہے، وہی منہج ہے۔ اہل حدیث کوئی علاقائی فرقہ نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور کتاب و سنت کا نام ہے۔ اگر آپ ساری کتابوں کو آگے لگا دیں، ہر فرقے کی کتاب کو آگے لگا دیں، سب کو لگا دیں، صرف آپ قرآن و حدیث کو فالو کریں گے، آپ آٹومیٹک اہل حدیث بن جائیں گے۔ دیکھیں ہمارا منہج ہی قرآن و حدیث ہے۔ آپ جو سا بندہ بھی قرآن کی اور حدیث کی سیاستہ کتابوں کی جو سی انٹرنیشنل کتابیں ہیں، عرب میں بھی ہیں عجم میں بھی ہیں، اس کو جو سا بھی پڑھے گا وہ خود بخود اہل حدیث ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جی آپ صاحب، میں یہ کہوں گا جی کہ آپ صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے کہ اہل حدیث کا مطلب اہل سنت ہے، اہل حدیث اور اہل سنت کا مطلب اہل حدیث ہے، تو یہ بس ایک نام ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا قرآن و سنت پر چلیں، اور جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی کام ہم کرتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس پہ ہمیں پوچھ ہوگی۔ میں کیا بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ نے سب کچھ نازل کر دی ہے قرآن میں۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، تو اما عائشہ فرماتی ہے قرآن قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جی، بہت شکریہ آپ صاحب۔ یو جی نیوز جاوا جی چینل۔ بہت ماشاء اللہ۔